السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وقال تعالی: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ وجاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی مجلس میں اللہ کی توفیق سے سورۃ الرحمن کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کرنے کا ارادہ ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ سلسلہ ہر ہفتے جاری اور ساری رہے گا۔ دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ مسلمان اس قرآن کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے اور اس کی آیات میں تدبر اور تفکر کرے، آیات کے معانی کو اور اس کے مفہوم کو سمجھے، اور قرآن کے جو اوامر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے بجا لانے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اور قرآن کریم کے اندر جو وعدہ اور وعید، ثواب و عذاب مذکور ہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے خیر و برکت والی کتاب ہے۔ لیدبروا آیاتہ، نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم قرآن مجید کی آیات میں تدبر اور تفکر سے کام لیں، اور اہل عقل اس کتاب کے ذریعے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن یہ میرے بھائیوں کتاب ہدایت ہے، اور جو شخص اس کتاب کو، اس قرآن کو پڑھے گا اور پڑھ کر کے اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی آخرت میں تکلیف و مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فمن اتبع ہدائی فلا یضل ولا یشقی، کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ تو میرے بھائی، اور اسی طرح سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب اس حدیث میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی، قرآن کا ترجمہ پڑھنا بھی، اور قرآن کی تفسیر کو سمجھنا بھی، اور قرآن کریم کی تحفیظ یعنی یاد کرنا بھی، سب اس میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو انشاءاللہ یہ فہم قرآن کا یہ پروگرام میں نے مرتب کیا ہے۔ انشاءاللہ ہر ہفتے باذن اللہ یہ پروگرام ہمارا چلتا رہے گا۔ دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کا فہم حاصل کریں اور قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کا جو پیغام ہے وہ، اور قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کو نشر کریں اور عام کریں۔ اور کیونکہ قرآن کے اندر تمام انسانی تمام مسائل کا حل موجود ہے۔
اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے۔ تو اسی کے پیش نظر ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، شروع کیا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے، میں نے کہا کہ آج کی اس نشست مجلس میں سورۃ الرحمن کی چند آیات، اس کا ترجمہ ہم اور اس کی مختصر جو ہے تفسیر جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورۃ الرحمن یہ قرآن مجید کا 27واں پارہ ہے، اور سورۃ الرحمن یہ 55 نمبر کی سورت ہے، اور یہ سورت جو ہے 78 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الرحمن، یہ سورۃ الرحمن بعض علماء نے کہا کہ یہ سورۃ الرحمن کا نام سورۃ النعم بھی ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی، اور اسی طرح سے بعض علماء نے کہا سورۃ الرحمن کا نام رکھا ہوا ہے عروس القرآن کہا ہے، قرآن کا دلہا۔ تو عروس القرآن کے نام سے موسوم کیا ہے، اور سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ واحد صورت ہے کہ جس کا آغاز اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سے ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر، پورے قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، صرف واحد صورت ہے جس کا آغاز اللہ رب العالمین کے نام سے ہوا، الرحمن۔ الرحمن جو ہے، یہ الرحمن یہ اسم من اسماء اللہ جل وعلا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرحمن۔ اور الرحمن جو ہے، یہ الرحمن یہ نام صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا نام الرحمن رکھے۔ یہ الرحمن یہ فعلان کی وزن پر ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالی، رحمان کا مطلب ہے نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمان الرحمن۔ اور اسی لیے الرحمن الرحیم میں بعض علماء فرق کرتے ہیں کہ الرحمان کہتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ سب کے لیے عام ہے، اور اس میں رحمان جو ہے کا جب لفظ بولا جاتا ہے، یا رحمان جو ہے اللہ کی جو رحمت ہے، یہ بلا تخصیص کافر اور مومن اور اسی طرح نیک بد سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے عام ہے۔ لیکن الرحیم جو ہے وہ بھی مبالغے کا فاعل کی وزن پر الرحیم کا لفظ آتا ہے، وہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن رحیم جو ہے نا یہ مومن بندوں کے لیے خاص ہے۔ تو الرحمن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی جو ابتدا کی ہے الرحمن سے کی ہے، مقصد جو اس کی بے انتہا رحمتوں اور بے شمار احسانات اور بے حد و حساب نعمتوں پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بے پایہ نعمتوں کا، دینی دنیاوی اخروی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ان نعمتوں میں سے ایک عظیم جو نعمت ہے نعمت قرآن کی جو نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو قرآن کو وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ تو الرحمن علم القرآن، اور پھر الرحمن جو آیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمان کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں رحمان کا ذکر کیا ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ اس سے مقصود مشرکین مکہ کی تردید ہے، جو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جو الرحمن ہے اس کا وہ انکار کرتے تھے، الرحمن کا انکار کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین مکہ کے اس زوم باطل کی تردید ہے کہ جو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کی یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی یہ تعلیم کو انسان دیتا ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کی کہ الرحمن یعنی قرآن یہ کلام الرحمن ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور رحمان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن سکھایا ہے۔ علی کل حال الرحمن علم القرآن، ترجمہ سنتے ہیں کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان یعنی نہایت مہربان، بہت زیادہ مہربان، رحمان نے قرآن سکھایا۔ قرآن کس کو سکھایا؟
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. اور الرحمن علم القرآن، ایک تو یہ کہ قرآن یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، سکھایا. جبرائیل امین نے قرآن کو کی تلقی اللہ رب العالمین سے، تلقى القرآن من رب العزت والجلال، اور ثم علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل. یعنی جبریل نے قرآن کی تلقی، قرآن کو اخذ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر جبرائیل امین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، قرآن پڑھایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمہ الامہ، امت کو تعلیم دی. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اس کے بعد ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان ایک مستقل مخلوق ہے. اب اس سے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے بندر وغیرہ اور دیگر جانوروں سے ترقی کرتے ہوئے انسان بنا ہے. نہیں، انسان ایک مستقل مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو اس نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے پھر مختلف یعنی جانوروں سے ترقی کرتے ہوئے انسان بنا ہے. تو اس کی تردید ہو جا رہی ہے. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اچھی شکل و صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. قوت گویائی اللہ نے عطا کی، بولنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. قوت فصاحت و بلاغت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی دی، اور اس قوت گویائی کی وجہ سے اللہ انسان اور دیگر حیوانات کے درمیان قوت گویائی کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو دیگر حیوانات سے اور دیگر مخلوقات سے ممتاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو قوت گویائی عطا نہ کرتا، اور اللہ تعالیٰ قوت گویائی عقل و شعور سے اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں نوازتا، تو پھر انسان کے اندر اور دیگر حیوانات میں کوئی فرق اور امتیاز باقی نہیں رہتا. پھر انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح سے گوشت، پوست اور چمڑے اور خون کا مجموعہ ہوتا اور زمین پر چلتا پھرتا اور پھر مر جاتا. لیکن ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں انسان کے جسم میں دھڑکتا ہوا دل دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فہم سے نوازا، عقل و شعور کی طاقت دی، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان. میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا الرحمن سے کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتوں اور بے شمار احسانات اور بے حساب نعمتوں پر دلالت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ النعم رکھا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر، آفتاب و مہتاب، بحسبان ای بحساب دقیق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شمس و قمر یعنی سورج اور چاند، آفتاب و مہتاب ایک مقررہ حساب کے پابند ہے، یا ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں. یعنی یہ بھی الشمس والقمر بھی یہ دونوں مخلوقات ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کے لیے اپنے ان شمس و قمر کو، آفتاب و مہتاب کو اپنے ایک خاص حساب اور نظام کا پابند بنایا ہے، اور ان کی رفتار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منزلیں متعین کی ہے، جو یہ دونوں اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حساب و نظام کے مطابق اپنی اپنی منازل میں چلتے رہتے ہیں، اور کسی حالت میں بھی ان سے تجاوز نہیں کرتے. کسی حالت میں بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ولليل سابق النهار، یعنی ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک منزل متعین کی ہے، وہ کسی حالت میں بھی اپنی منزل سے اور اپنی جگہ سے تجاوز نہیں کرتے، ان کا آپس میں ان کواکب اور سیاروں کا تو کوئی تصادم نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اسی وجہ سے پھر لوگ کیا کہتے ہیں، شمس و قمر کا جو نظام اللہ نے بنایا، اسی وجہ سے پھر اوقات کے اندر اور موسموں میں ان کے رفتار کی وجہ سے موسموں میں اور اوقات میں تبدیلی آتی ہے، اور پھر لوگ گھنٹوں کا، دنوں کا، ہفتوں کا، مہینوں کا، سالوں کا حساب کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ نظام شمس و قمر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اپنی بندوں پر رحمت کا نتیجہ ہے۔ ہم اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ بإذن اللہ پھر ہمارا یہ سلسلہ اور یہ درس کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ ہر ہفتے انشاءاللہ آپ سوموار کو ہمارا یہ لائیو جو ہے پروگرام دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا فصل بہار بنا دے، اور قرآن کو ہمارے لیے دکھوں اور غموں اور مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم اور قرآن سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بدعمكم تستمر دعوتنا.